ISI کے سابق جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فیض حمید کہ آپ ان کی خدمات میں، بھائی پہلی بات ہوئی ہے، یہ سوال کیا ہے طاہر بابر صاحب نے لاہور سے. طاہر بابر صاحب میں تو ان تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، میں کیا آپ واقف ہیں. موٹی موٹی بات ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ جنرل فیض نے اپنے منصب سے بھرپور انداز میں انصاف کیا، اینڈ دیٹس اباؤٹ آل. باقی ان کی تو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کوئی کامن نالج نہیں ہوتا. مجھے یہ آپ کو کیا پتا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومت نے آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کا بل بھی پاس کروا لیا ہے، جس میں اپوزیشن نے شدید احتجاج بھی کیا اور اسے کالا قانون بھی قرار دے دیا. جبکہ بلاول بھٹو نے یہ کہہ کر کہ ہم ابھی سے آئندہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. بلاول کے اس بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ خضر راشد صاحب، میں اس کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، بلاول کو نہیں، بلاول کے اس بیان کو. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں حکومت کا بھی مجھے سٹانس سمجھ نہیں آ رہا. بلاول کا تو چھوڑو آپ، وہ کہتے کہ جی ہم ابھی سے مسترد کرتے ہیں، تو مسترد کرنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے. مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے ایک بات کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، اس مور دین 5-6 years میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں پیپل سے. تو مسترد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ الیکشن ان کو پتہ ہے کہ ان کو مسترد کرنے جا رہا ہے. ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، حکومت کا جو اتنا اس پہ جذباتی ہونا ہے، وہ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. اس کی وجہ ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آپ صاف شفاف انتخاب کا تصور ہی نہیں ہے اس ملک میں. جو بندہ جس کے سر پہ چھت نہیں اپنی، پاؤں کے نیچے زمین نہیں اپنی، جس کا کچھ بھی اپنا نہیں، یہ بلیک میلرز اور میفیاز کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بیچارے نے یا اس سے جان چھڑانی ہے، اس سے جان چھڑانی ہے، اس نے بکنا ہے، اس نے اپنے ID کارڈ کی فوٹو کاپیز بیچنی ہیں، اس نے حلف اٹھانا ہے، اس نے قسمیں کھانی ہیں، اس نے ذات برادری دیکھنی ہے. یہ سب کچھ دھاندلی ہے. میرا اگر سگا بھائی بھی کنٹیسٹ کر رہا ہو اور مجھے پتا ہو کہ یہ مورلی کریکٹ نہیں ہے، میں اس کے لیے ووٹ نہیں کروں گا، ورنہ میرے پہ اور میرے ووٹ پہ لعنت ہے. تو صرف الیکٹرانک مشین سے آپ کیا انشور کر رہے ہیں کہ چلیں جو مقامی بدماشی MNA MPA کرتا ہے وہ شاید کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، باقی کیا ہے؟ باقی یہاں ایک عام آدمی کے ووٹ کی، اس کی رائے کی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو بھوک ننگ کا مرا ہوا، وہ پناہ مانگتا ہے تھانے کچہری سے، وہ پناہ مانگتا ہے جھوٹے کیس سے. اس کو اپنے بچے کو چپڑاسی بھرتی کرانا ہے، اس نے اپنے داماد کو سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ لے کے دینا ہے. وہ تو ان کے ہاتھوں بس ہی گروی پڑا ہے. سو یہ کہنا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن شفاف ہو جائے گا، یہ احمقانہ بات ہے. دس از اسٹوپڈ. باقی بلاول اس کو کیسے دیکھتا ہے، میرے لیے اٹس ناٹ امپورٹنٹ، کیونکہ بلاول کا تو ابھی فی الحال دور دور تک کوئی مستقبل، ہاں کوئی ارینجمنٹ ہو، پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قطب حسین صاحب ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر سے. وہ کہتے ہیں جی مجھے معلوم ہے آپ کرکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے، مگر بتاتا چلوں کہ کئی میچز میں شاندار کھیل پیش کرنے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو گئی. پاکستانی اس پہ خفا ہیں. بلا شبہ پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلی، لیکن آسٹریلیا کی اس جیت میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے. ان کے نسبتاً غیر مقبول کھلاڑیوں یعنی چھٹے اور پتہ نہیں 7ویں نمبر پہ آنے والے بیٹسمین نے ٹیم کو اس وقت جتوا دیا جب ان کی ہار یقینی ہو چلی تھی. یعنی امید کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے. پلیز اس موضوع پہ ضرور بولیے. لیکن شفقت صاحب، آپ نے تو پہلے ہی ایک فٹ نوٹ لگایا اور بالکل درست لگایا کہ مجھے کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو جہاں سارا کچھ ان کا ہے تو کھیل بھی انہی کا پاپولر ہونا چاہیے. اصولاً وہ پورے بر صغیر کو ریلوے دے گئے، اریگیشن سسٹم دے گئے، آپ کو عدالتی نظام دے گئے، آپ کو سو کالڈ جمہوری نظام دے گئے، بلدیاتی نظام دے گئے، آپ کو جوڈیشری دے گئے. سچی بات ہے یہاں کسی کے پلے تھا کچھ نہیں. اچھا، میڈیکل کالجز دے گئے، ایگریکلچر یونیورسٹیز دے گئے. تو ظاہر ہے اگر انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر انگریز نہ آتا، ہم گالیاں تو بہت دیتے ہیں، قاصب تھے اور یہ تھے اور وہ تھے.
تو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول تم کر لو بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ سو دے ور سپیریئر پیپل, اور اللہ پاک نے اس خطے کی بہتری کرنی تھی کہ کچھ دیر کے لیے وہ آئے اور بہت کچھ دان کر کے چلے گئے. تو اگر ان کی ہر چیز سے ہم آج فیض یاب ہو رہے ہیں, بجلی ہے ویسٹ سے آئی ہے, سرجری اس طرح کی ماڈرن جتنی دوائیں ہیں, لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ وہاں سے آئی ہیں. سویرے فلش سسٹم سے آپ سلسلہ شروع کرتے ہو, وہ فلش سسٹم بھی ان کی ایجاد ہے, گاڑیاں ان کی ہیں, موٹر بائکس ان کی ہیں, جہاز ان کے ہیں جن پہ چڑھ کے آپ عمرے کرنے جاتے ہو. تو ظاہر ہے پھر گیم بھی انہیں کا ہی نمبر 1 ہونا چاہیے. آپ کے پاس تھا کیا کبڈی شبڈی اور یہ اور وہ کو اس طرح کا خیر نہیں میں. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں میری صرف ایک گزارش ہے, یہ کھیل کو کھیل سمجھیں. سپورٹس ہے نا, تو انگریزی میں ایک لفظ ہے سپورٹس مین شپ. گریس کے ساتھ کرو. 2 کھلاڑی آپس میں, بڑا وہ انڈین جو کیپٹن تھا اس نے کانگریچولیٹ کیا, بڑا باوقار ہے. آپ ہار جاؤ, آپ کانگریچولیٹ کرو. کھیل کو کھیل کی حد تک رکھو, اس کو زندگی موت کا اور عزت بے عزتی کا مسئلہ نہ. ہاں عزت بے عزتی کا مسئلہ بنانا ہے تو اس بات کو بناؤ کہ تمہارا جو 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے وہ اسکولوں میں جائے, ورنہ بے عزتی ذلت. مقابلہ کرنا ہے تو اس بات میں کرو کہ تمہارے پتہ نہیں کتنے کروڑ بندہ پاورٹی لائن خط غربت پہ ہے, اس کو وہاں سے نکالو. آپ لوگوں کا کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو, لنگر لگائے ہوئے ہیں آپ نے 2021 میں, ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. مقابلہ ان چیزوں میں سیریس کرو. باقی کھیل ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, مسخرہ بازی ہے, ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کامیڈین کو ہیرو بنا لیں. کامیڈینز آر دیر ٹو انٹرٹین, اور گیم شیم کھیل کھول بھی یہ ساری انٹرٹینمنٹ ہے اور اس میں انجوائے کرنا چاہیے. اگر آپ کا مخالف, مجھے یاد ہے یہ خطہ زوال کا شکار ہے, پتہ نہیں کس شہر کی بات ہے مجھے یاد نہیں, میں نے دوستوں سے سنا کہ پتہ نہیں عمران خان بیمار ہو گیا اپنے پیک کے زمانے میں, پتہ نہیں کیلکٹا ہے یہ, پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں. تو لوگوں نے جلوس نکال دیا جی نو عمران نو میچ, یہ وہ سارا. اب ادھر بھی اس طرح کی بات ہے کہ اپنے انڈین وہ جو کیپٹن ہے ان کی وہ معصوم بچی چند ماہ کی, اس کے بارے میں کچھ لوگ بکواس کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایشو مت بنائیں. یہ کھیل ہے, اس کو کھیل کے طور پہ ٹریٹ کریں. آپ کا حریف بھی اگر جیتے اس کو داد دیں اور اپنے لوگوں کو گالی. او بھائی میچ جیت جائیں تو شاہین, کیا شاہین, ہار جائے تو کبا, مردار خور, جو گالی ہے اس کو پڑتی ہے, چھپ چھپ کے آتے ہیں. کیا کلاس ہے یہ کوئی لیول ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں, اور اگر ہم کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے. مسلمان تو نام ہی گریس کا ہے, اسلام تو نام ہی خوبصورتی کا ہے, توازن کا ہے, اعتدال, میانہ روی. تو یہ بالکل ہی نکل جانا اپنی حدود سے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ امید کا دامن ٹھیک ہے, یہ دامن شامن پکڑے رہیں ہر فیلڈ میں, جہاں جان مارنی ہے وہاں جان مارو بھائی. اپنے ملک سے غربت ختم کرنے کی جنگ لڑو, اس کا میچ جیت کے دکھاؤ. وہ تو ہو نہیں رہا, 74 سال ہو گئے, غربت بڑھتی جا رہی ہے. بھوک ہے, ننگ ہے, غربت ہے, جہالت ہے, کرائم ہے, اور کرائم بھی ایسا سوچ کے بندہ کہاں پکتا ہے. عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں, 2 سال کے بچے محفوظ نہیں. یہ ہیں ہمارے اصل ایشوز. لیکن بہرحال ٹھیک ہے آپ کی بات, تو وہ جیت گیا وہ ہار گیا, یہ کوئی ایشوز نہیں ہے. اچھا جیت کو انجوائے کریں, اور ہار کے بعد یہ سوچیں کہ اچھا نیکسٹ ٹائم یار